السلام علیکم ناظرین، قانوندان کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد مان۔ ناظرین، آج کل پورے ملک میں جس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن موو کیا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آج اسی مدعے کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کے لیے کہ نو کانفیڈنس موشن ہوتا کیا ہے اور اس کا جو لیگل پروسیس ہے، یہ معاملہ کس طرح سے چلتا ہے پارلیمان میں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اس مدعے پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو دو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آمنہ قادر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور خرم چغتائی صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ دونوں ہمارے جو اسپیکرز ہیں کانسٹیٹیوشنل لاء کے اوپر ایکسپرٹ ہیں، اور ان سے ہم آج رہنمائی لیں گے اس خاص ایشو کے اوپر کہ یہ معاملہ کس طرح سے چلتا ہے۔ سو آمنہ صاحبہ، آپ سے شروع کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا پہلے تو بتائیے کہ قانونی نظر میں ہم نو کانفیڈنس کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ تو قانونی نظر میں جیسے اس کا نام سجیسٹ کرتا ہے، نو کانفیڈنس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ اپنے وزیر اعظم میں کانفیڈنس لوز کر لیں۔ ایز دا نیم سجیسٹ، یہ بالکل وہی ہوتا ہے۔ سو قانونی نظر سے اگر کسی پارلیمان کو ایک بھی پارلیمان کو لگے کہ وزیر اعظم اپنا کام کانسٹیٹیوشن کے نقطۂ نظر سے نہیں ایگزیکیوٹ کر رہا، تو اس سچویشن میں یہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی انفلیشن اتنی اونچی ہو گئی ہے، پارلیمان کو لگا ہے کہ وزیر اعظم نے لوگوں کا کانفیڈنس چھوٹ لیا ہے۔ تو اگر جب یہ نو کانفیڈنس موشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جو پارلیمان ہوتے ہیں ان کو ایک ریکویزیشن یا ریکویسٹ پیش کرنی ہوتی ہے، اور 20% پارلیمان جو ہوتے ہیں ان کو یہ نو کانفیڈنس موشن کال کرنی ہوتی ہے۔ اس سے کم سے زیادہ نہیں ہو سکتا کال۔ بالکل۔ سو ہم اگر پہلے تھوڑا سا بات کریں پاکستان کی جو ہسٹری ہے، 25%، جی 25%۔ جی، سو اگر ہم اس سے پہلے بات کریں جو پاکستان کی ہسٹری ہے ود ریگارڈس ٹو نو کانفیڈنس موشنز، وہ کیا رہی ہے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا پلیز آپ ہمیں بتا سکتے تو پاکستان میں زیادہ تر جو پارلیمان ہوتے ہیں وہ تھریٹ کے طور پہ کافی استعمال کرتے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس موشن کال کر لیں گے اگر کچھ زیادہ پولیٹیکل ٹرموائل شروع ہوئے یا اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہے ان کی لڑائی شروع ہو جائے، تو پارلیمان اس کا زیادہ تر خطرہ اور تھریٹ شروع کرتے ہیں۔ بٹ ہماری جو تاریخ ہے اس میں خالی 2 دفعہ نو کانفیڈنس موشن ایک وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے پاس ہوا، ایشو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکرز اور ڈیپوٹی اسپیکرز کو ہٹانے کے لیے تو چند دفعہ ہوا ہے۔ اب جو وزیر اعظم ہیں ایک تو 1989 میں نومبر 1 میں بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن ایشو ہوئی تھی اور وہ 12 ووٹ سے فیل ہو گئی تھی، اور 2006 میں اگست میں شوکت عزیز صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ایشو ہوئی تھی اور وہ بھی فیل ہو گئی تھی۔ تو دونوں دفعہ جب استعمال ہوئی ہے ہماری تاریخ میں، دونوں ہی دفعہ وہ نہیں کامیاب ہوئی۔ ٹھیک۔ سو یہ جو موشن ہے یہ اسمبلی میں اب پیش کر دی گئی ہے، اسپیکر صاحب کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اس کو دیکھا جائے یا اس کے اوپر جو ایوان ہے اس سے رائے شماری کی جائے۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایوان کا یہ اجلاس کب ہوگا؟ تو اس حوالے سے کیا قانون کیا کہتا ہے کہ یہ اجلاس کب اب ہوگا؟ تو جب اب اسپیکر کے سامنے ریکویزیشن آتی ہے 25% پارلیمان کی، ٹوٹل جو نیشنل اسمبلی کے نمبرز ہیں، سو ٹوٹل جو 342 ممبرز ہیں اس میں 68 ممبرز کو ریکویزیشن کرنی ہوتی ہے، 1/4۔ اس کے بعد جو اسپیکر ہیں ان کے پاس 14 دن ہوتے ہیں، اور 14 دن کے اندر اندر یہ موشن فکس ہونی ہوتی ہے اور نیشنل اسمبلی سمن ہو جاتی ہے 14 دن کے اندر۔ اب جب نیشنل اسمبلی سمن ہوتی ہے 14 دن کے اندر، 3 دن سے پہلے اور 7 دن سے آگے
ان کو درمیان کے 4 دن میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اس موشن پہ. ٹھیک. سو جب یہ پھر اسمبلی میں یہ موشن آ جائے گی تو پھر کیا پروسیڈنگز ہوں گی, یہ کس طرح سے چلے گی؟ تو آرٹیکل 95 جو ہمارے آئین کا ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے نو کانفیڈنس موشن کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں. تو پہلے جو ہوتی ہے جو ووٹ ہوتی ہے وہ 20% ٹوٹل ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی سے ریزولوشن آتی ہے 20% نیشنل اسمبلی ممبرشپ کے بعد. پھر یہ ریزولوشن اس پہ ووٹ ہوتا ہے 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے جس فرام دا ڈے آف وچ دا ریزولوشن از مووڈ ان دا نیشنل اسمبلی. اور یہ ریزولوشن نہیں موو ہو سکتی جب نیشنل بجٹ اینیول بجٹ اسٹیٹمنٹس وغیرہ کنسیڈر ہو رہی ہیں. تو اب رول 37 آف دا رولز آف پروسیجر اینڈ کانڈکٹ آف بزنس آف نیشنل اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ جب نیشنل اسمبلی سیشن میں آتی ہے اگلے دن پہ سیکرٹری ایک نوٹس فار نو کانفیڈنس ریزولوشن موو کرتا یا کرتی ہے آن دا نیکسٹ ورکنگ ڈے. اور پھر اس کے بعد for a resolution of for a vote of no confidence, notice for resolution has to be given for by not less than 20% of the membership, and اس کے بعد ووٹ ہوتی ہے اس پہ. ٹھیک. سو خرم چغتائی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ جو رولز ہیں ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کے جو رولز آف بزنس ہیں, کیا ان میں مکمل کلیئرٹی ہے یا کوئی ایسا بھی پوائنٹ ہے جس کے اوپر اس میں کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہو یا ابھی تک اس میں کوئی کلیئرٹی موجود نہ ہو؟ جی شکریہ سلمان. یہ رولز آف پروسیجر ہیں, دیز آر سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن, اور اس میں ایک رولز آف پروسیجر کمیٹی بھی ہوتی ہے جو کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریویو کرتی رہتی ہے. یہاں جو سچویشن ہے, یہاں تھوڑی سی سچویشن ایسی ہے جس میں آپ کو آرٹیکل 63A پہ اگر آپ جائیں گے کہ یہ دس از فرسٹ ریزولوشن آفٹر 18th امینڈمنٹ. تو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو چینج ہوا ہے آرٹیکل 63A, اینڈ دس پرٹیکولر ریزولوشن فار نو کانفیڈنس موو ہے, دیٹ از اگینسٹ دا پارٹی ہیڈ ایز ویل. تو یہاں آگے اس پرٹیکولر ریزولوشن میں رولز آف پروسیجر آر ناٹ ویری کلیئر کہ اس میں ووٹنگ پروسیجر جو شیڈول 2 میں دیا ہوا ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ شیڈول 2 اپلائی کرتا ہے فار ووٹنگ پروسیجر. تو یہاں تھوڑی سی ایک ایمبیگوٹی ہے. اور ایک اور بات, جیسے ابھی آمنہ آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے سیشن کال ہوگا اور اگر سیشن میں نہیں ہے تو پھر کیا پروسیجر ہوگا. تو ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو 2 موشنز آئی ہیں, 2 ریزولوشن, ون از فار ریکوزیشن آف دا نیشنل اسمبلی سیشن, دا سیکنڈ از نوٹس فار موونگ نو کانفیڈنس ریزولوشن. تو یہ دونوں اکٹھی آئی ہیں کیونکہ یہ گرے ایریا تھا رولز آف پروسیجر میں, اسی وجہ سے دونوں مووز انہوں نے اکٹھی کیے. دیٹ از دا گرے ایریا. جی بالکل ٹھیک. سو اس کو جب آگے اب چلایا جاتا ہے تو کیا یہ سمپل میجورٹی کے ساتھ ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے پرائم منسٹر کو, یا اس سے کچھ زیادہ نمبرز چاہیے ہیں؟ جیسے کئی چیزوں میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ 2/3 یا اس طرح کی, تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ اس میں بیسیکلی تو ان کو سمپل میجورٹی چاہیے, 172 ووٹس جو آپ فگر دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے, دے نیڈ 172. دا کرنٹ سچویشن ان نیشنل اسمبلی جو ہے, کیونکہ ہمارا ایک جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اٹس اے کولیشن گورنمنٹ, تو جو لیڈر آف ہاؤس ہے, لیڈر آف ہاؤس پارٹی ہیز 155 ووٹس. اسی طرح جو ان کے ساتھ الائز ہیں, 3-4 الائز ہیں, تو ان کے بینگ اے کولیشن گورنمنٹ the situation is different. چاہیے تو ان کو سمپل میجورٹی چاہیے, 172 ووٹس چاہیے اپوزیشن کو جنہوں نے موو کیا. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک چیز تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر سمپل میجورٹی کے ساتھ, جیسے پچھلے 2 انسٹنسز میں آمنہ آپ نے بتایا کہ وہ ڈس اپروو ہو جاتی ہے موشن, تو پھر تو پرائم منسٹر وہی رہیں گے اور سلسلہ اسی طرح سے رہے گا.
اب جو تاریخ میں ہماری نہیں ہوا ابھی تک، اگر وہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف یہ موشن سکسیڈ کر جاتی ہے، تو پھر کیا آگے جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا اور کس طرح سے چیزیں چلیں گی؟ جی آمنہ صاحب. تو جو رولس آف بزنس ہیں، رول 32 جو کہتا ہے از اے جنرل الیکشن کے بعد یا اگر کسی بھی وجہ سے پرائم منسٹر کا آفس ویکنٹ ہو جائے، خالی ہو جائے، تو نیشنل اسمبلی کا سب سے پہلے پروسیس آف بزنس ہیز ٹو بی ٹو فل دا اسپاٹ آف اے پرائم منسٹر. تو وہ کسی بھی اور بزنس سے پہلے پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا پورا کیبنٹ ڈیزالو ہوتا ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے obviously ایڈوائزریز اور ٹرسٹڈ پرسنز ہوتے ہیں. The National Assembly is still intact unless then the president moves to dissolve it. ٹھیک. سو جو پھر ایک ایمبیگوٹی یہاں پہ یا جس چیز کے اوپر کلیریفیکیشن جو آپ دونوں ایکسپرٹس ہیں، میں دونوں سے چاہوں گا اس کے اوپر آپ کا ویو، کہ کیا یہی جو اجلاس چل رہا ہوگا اسی اجلاس کے دوران ہی اگر پرائم منسٹر ریموو ہوتے ہیں تو نئے پرائم منسٹر کا انتخاب کیا جائے گا یا نیا اجلاس بلایا جائے گا؟ the same session. اگر کوئی ایشو نہ ہو لیڈر آف ہاؤس کو الیکٹ کرنے میں تو یہ سیم سیشن کنٹینیو کرے گا، کیونکہ آرٹیکل اگر آپ 94 دیکھیں گے تو وہ آرٹیکل 94 کہتا ہے if there is a vacancy till the time new prime minister is elected the current prime minister will continue. President can ask the current prime minister to continue. لیکن present situation تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے، یہاں نو کانفیڈنس موو آئی ہے، تو پریکٹیکلی اسپیکنگ دا سیم سیشن ول کنٹینیو. یہاں آپ ایک نو کانفیڈنس موو اگر سکسیزفل ہوتی ہے تو پریکٹیکلی کوئی بھی حکومت بغیر ایک ویکیوم میں نہیں چل سکتی. لیکن 94 وہ ایک پروسیجر دیتا ہے، اگر کوئی ایمبیگوٹی آ جاتی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دیر شوڈ بی لانگر پروسیس پارٹیز کی طرف سے آتی ہے کہ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے کنسنسس بٹوین، کیونکہ کوئی بھی سمپل میجورٹی سنگل پارٹی نہیں ہے. اس وقت نیشنل اسمبلی میں 152 ایک پارٹی کے پاس ہے، the second largest party is with 82 numbers, the third is with 56. تو جب سمپل میجورٹی نہیں ہے 13th امینڈمنٹ سے پہلے 18th امینڈمنٹ کے بعد جو تھا وہ پریزیڈنٹ کسی کو بھی جس طرح بینظیر بھٹو کو پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ آ کے انوائٹ کیا ٹو فارم اے گورنمنٹ. That process is no more in the constitution right now after 18th amendment and 13th amendment. تو اب جو ہے وہ سارا جو رول ہے وہ اسپیکر کے پاس ہے کہ اسپیکر نے اب لیڈر آف ہاؤس کس طرح سے وہ ہاؤس کے بینگ کسٹوڈین آف ہاؤس وہ کس طرح سے لیڈر آف ہاؤس کو چوز کرتا ہے پروسیس. جی آمنہ. بالکل ٹھیک ہے آمنہ، اسی کے اوپر میں آپ کا بھی ویو چاہوں گا. سوری آپ کی کنیکشن تھوڑی سی کٹ رہی ہے، آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں پلیز؟ سو میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو اگر ویکینسی آتی ہے ان دی آفس آف پرائم منسٹر تو کیا وہ اسی سیشن کے دوران فل کی جائے گی یا اس کے لیے الگ سے بعد میں نیا سیشن کال کیا؟ سو ایکچولی یہ کبھی ہوا نہیں ہے، تو آئی تھنک دیٹ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا، بیکاز اس میں نہ تو آئین میں یا تو رولز آف بزنس میں کلیئرٹی ہے ایز ٹو ویدر اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ ان دا سیم سیشن. بیکاز اگر ایسا ہو کہ کوئی کنسنسس نہیں ریچ ہو سکتا آن دا پرائم منسٹر، فار ایگزامپل اگر پارلیمنٹ سے کوئی بندہ نہ نکلے اور کوئی اگریمنٹ نہ ہو اس پہ، تو پھر there will be a deadlock and then it is not possible to do it within the same session because there will be a deadlock. So there will have to be some sort of dissolution on the basis of the president saying کہ article 58(2) کے تحت dissolving the assembly if there is deadlock. So it would have to be determined on this has never happened, so it's quite unique کہ as ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ
کیونکہ coalition government ہے, it's very rare for a coalition government to be able to get majority votes for a no confidence motion. بالکل ٹھیک. سو جیسے آپ نے ابھی اس میں ایڈ کرتے ہوئے بتایا بھی کہ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے اگر موشن سکسیڈ کرتی ہے تو کہ جو اسمبلی ہے وہ بھی ڈیزالو ہو سکے. سو کیا ان اینی ایونچویلٹی یہ پاسبل ہے کہ ادھر فرض کر لیجئے کہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کو ریموو کیا جائے اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں, یا اس کے لیے نیا پرائم منسٹر الیکٹ نہ ہو پانا جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہونا یہ ایک ضروری کنڈیشن ہے؟ آپ دونوں کا اس کے اوپر بھی چاہوں گا. جی آمنہ صاحب. آپ نے بات کی نا 58(2) بھی اپلائی کرے گا. جی 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 خرم صاحب. I have a different view. میرا نہیں خیال 58(2) بھی will come into play immediately. ڈیڈ لاک کی بات تو وہ بڑی stage different ہے. اگر آرٹیکل 94 the constitution has provided certain mechanisms. آرٹیکل 58 جو ہے that is resolution of the assembly, اور اس میں ایڈوائز کا جو پرائم منسٹر کی ایڈوائز کا ایک میکنزم ہے. کرنٹ سینیریو میں اگر وہ کسی پرائم منسٹر کے اگینسٹ ریزولوشن فار نو کانفیڈنس آئی ہے, he cannot ask the president for resolution of assembly. If there is a deadlock in election of a new leader of house, تو they'll keep trying. اگر آپ انڈین ہسٹری میں دیکھیں تو وہاں 2 پرائم منسٹر جو ہیں وہ ریموو ہوئے ہیں. وہاں تو کافی زیادہ نو کانفیڈنس موشنز آئی ہیں. تو دیو گوڈا صاحب ریموو ہوئے تھے, دین واجپئی واز ریمووڈ ان 1999 بائی 1 vote. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ڈیڈ لاک آ جائے گا. اگر اف دے آر ریموونگ پرائم منسٹر ود joint majority by 3, 4, 5 parties, they must have a next plan to elect a new leader of house. یہ جو ویکیوم ہے یہ آنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر وہ سیشن آ جاتا ہے they'll ask for a leader of house, there will be new voting, and یہ جو بات آمنہ نے کی ہے کہ 58(2) will come into play, that is a rare scenario. I don't think that is possible at some stage. That would not be the case if it would not be prior to a no confidence vote. If after a no confidence vote and after a deadlock, of course this is a rare situation that there will be a deadlock, but the number of votes are also, they're very close. So it's not that they have, they actually require to get a simple majority passed, they require to get votes from the parties that support the sitting government. So they might be able to get those votes, of course, and maybe they do agree on a new candidate. But the Constitution regarding Article 94, if the President asks the Prime Minister to continue to hold office, that's counterintuitive to the vote of no confidence. Because if you do not have confidence in a sitting prime minister, how can the president ask him to continue to hold office when the parliament has lost his confidence? So I do not think that, at least mere opinion mein, I do not think that he can be asked to stay in office after he's lost confidence. I think that immediately that post needs to be filled within the next day or maybe next couple of days. But جو سوال کیا گیا تھا کہ اگر وہ نہیں کسی کنسنسس پہ آتے تو پھر کیا ہو سکتا ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ یہ ہوگا, but these are just the sort of theoretical scenarios. جی, قانون کی نظر میں کیا پاسبلٹیز ہیں ہم انہی کو ڈسکس کر رہے ہیں. سو ایک جو دوسری بات جس پہ خرم صاحب آپ سے بھی اور آمنہ صاحب آپ سے بھی رہنمائی چاہوں گا وہ یہ کہ پاکستان میں اب قانون موجود ہے کہ جو ہیڈ آف پارٹی ہے اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی ڈائریکشن سے ہٹ کے کچھ مخصوص جو چیزیں ہیں ان پہ ووٹ نہیں کر سکتے ممبرز آف دی پارلیمنٹ اس پولیٹیکل پارٹی کے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو اپنی جو
मेंबरशिप है उससे महरूम होना पड़ सकता है. तो इस सारे सिनेरियो में इस खास जो क्लॉज है इसको प्ले में आते हुए कैसा देखते हैं आप? खुर्रम साहब आप भी और फिर आमिना साहब आपसे. जी सलमान, इस पे एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है. जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि देयर इज अ ग्रे एरिया. अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 63A जो है वो आया था 13th अमेंडमेंट में, बट इन 18th अमेंडमेंट देयर वाज नो एम्बिग्युइटी बिफोर 18th अमेंडमेंट. इससे पहले जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट जो बनी थी मुशर्रफ के दौर में, तो वो जिन्होंने डिफेक्ट किया था पीपल्स पार्टी से, and then there was a forward bloc. That forward bloc continued as part of the government despite elected on People's Party ticket. तो 18th amendment में इसको डील करने के लिए article 63A was replaced with a new article, new constitutional provision, और उसमें head of party को define किया गया. अब problem ये है, there is a constitutional intent, there is intent of the legislature कि किस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी डिफाइन किया है. फिर आर्टिकल 94 क्लॉज 1 जो है उसमें मे बी पास्ड. तो स्पीकर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड कि किस तरह से ये वोटिंग क्राइटेरिया क्या होगा, वोटिंग प्रोसीजर किस तरह से होगा. और आर्टिकल 63A को जो अभी रिसेंट डिस्कशन हो रही है, देयर आर टू व्यू पॉइंट्स. वन व्यू पॉइंट ये है कि जी अगर पहले वोट होगा और वोट के बाद डिफेक्शन क्लॉज विल कम इनटू प्ले. द गवर्नमेंट साइड और some of the lawyers are of the view that it will start before voting. अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जो रूलिंग पार्टी है they approach the speaker national assembly for any defection or anything else, तो वो कर सकता है. लेकिन यहाँ मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ग्रे एरिया है, तो स्पीकर में आस्क द अटॉर्नी जनरल. आर्टिकल 100 में अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन नेशनल असेंबली. स्पीकर में आस्क फॉर एनी इंटरप्रिटेशन. इवन टू दैट एक्सटेंट स्पीकर नेशनल जैसे आर्टिकल 186 है, दे कैन सीक एन ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि किस तरह आर्टिकल 63A अप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ जो वोट ऑफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है दैट इज अगेंस्ट हेड ऑफ द पार्टी. इफ दैट डिफेक्टेड मेंबर वोटिंग अगेंस्ट हेड ऑफ पार्टी elected particular party symbol and party, तो what would be the consequences? तो यहाँ एक बहुत different question of constitution interpretation है कि वो पहले भी अप्लाई कर सकता है, क्या उसका वोट काउंट होगा अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ पार्टी. दीज आर क्वेश्चंस टू बी इंटरप्रेटेड. और स्पीकर के पास ये राइट है, अगर वो रूलिंग दे देता है कि मैं पार्टी जिस पार्टी हेड के अगेंस्ट ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है, आई विल नॉट काउंट दोज वोट्स. द मैटर में गो टू द कोर्ट्स और सुपीरियर कोर्ट्स. रिसेंटली एक जजमेंट जो आई है. और आपको एक और चीज मैं बता दूं, आर्टिकल 63A पे जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस है 2015 सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक्शन क्लॉज, और इंडिया में इसके ऊपर पूरा जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो चुका है, क्योंकि 1985 में वहां एंटी डिफेक्शन लॉ आया था और वहां बहुत ज्यादा उसके ऊपर जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के. पाकिस्तान में आयशा बुलाली केस है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स डिटरमिन हुए हैं. लेकिन ये सिनेरियो, जैसे आमना बार बार आपको ये बात बता रहे हैं, दिस इज अ वेरी यूनिक सिचुएशन. इट्स फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान. तो आपको नहीं मालूम कि किस तरफ जाएगा ये आर्टिकल 63A, किस तरह अप्लाई करेगा, किस तरह अप्लाई नहीं करेगा, प्री वोटिंग या पोस्ट वोटिंग. तो अगर अल्टीमेटली उसने डिफेक्ट होना है, उसने डिस्क्वालीफाई होना है, तो whether his vote will be considered against the head of party or not, that is question. बिल्कुल ठीक. So आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? मैं इस पे अग्री नहीं करती. एंड एक्चुअली ऑन अ साइड नोट मैं तो सोचती हूँ कि आर्टिकल 63A जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ है. एंड द रीज़न मैं इस पे अग्री नहीं करती इज़ बिकॉज अगर आप आर्टिकल 63A की वर्डिंग देखें, उसमें लिखा हुआ है कि
सो अगर आप पहले देखें, अगर आप मतलब अगर आज इमरान खान साहब को पता चले कि उनके 3 पार्लियामान पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, अभी that action has not happened. The action that may be a potential cause for defection. So आप किस basis पे retrospectively आके कह सकते हैं कि let's say the vote now it's not happened. So first, the cause doesn't exist. Second, my issue is that the Article 63A की wording ये कहती है कि the party head has to send the matter to the ECP after the party head believes that there's a member that might be defecting. And so the party head has to declare in writing and then forward a copy to the ECP. And then the party head has to also provide ये जो member है with an opportunity to show cause as to why this declaration should not be made against him. Now, in this time period, you cannot, at least in my interpretation of the Constitution, discount votes, because the member who has voted separately and his vote counts. Now, the second issue is whether or not he's considered defected. And if he's considered defected and if he's removed from the party, that's the second step. How does that make his vote, the vote that actually took place, useless? The vote has happened. So for me, I do think it is a gray area. And I think initially ये article horse trading prevent करने के लिए institute हुआ था, but ये पार्लियामान की जो individuality है, इनके जो thoughts हैं, ये इनको basically completely suppress कर रहा है. आप democracy में कैसे healthy debate कर सकते हैं अगर आप अपने पार्टी के खिलाफ कुछ कह ही नहीं सकते कभी, तो फिर you just have to toe a line. But this, of course, is a separate point. This is my sort of analysis of the situation. But generally speaking, I think that the two are separate. And for this entire procedure to take place, eventually it's the ECP that decides whether or not the defection has actually taken place, not the party head. So the vote can't hang in limbo for all this time. The vote is the vote. And I don't think that the speaker has the discretion to refuse to consider the vote. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. तो एक और यहाँ तक हमारी जो कानून की नज़र में डिस्कशन थी, जो मैं चाहता था कि एक डिस्कोर्स हम लें कानून की, स्ट्रिक्टली जो कानून की बात हम करें और स्पेसिफिक सिनेरियोज में जाए बगैर हम बात करें. आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया. ये एक डिस्कशन थी जो हम चाहते थे कि पाकिस्तान की आम आवाम जो है, जो पाकिस्तान में मौजूदा हालात हैं, उनके मुताबिक जो कानून की जो समझ रखने वाले लोग हैं, उनकी ज़ुबानी सुन सकें कि ये मामलात किस तरह से चलेंगे, ताकि जो मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस हैं उनकी तरफ जाने की बजाय जो कानून की ज़ुबान है, जो कानून की चीज़ें हैं, वो लोगों तक पहुँच सकें. आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया.